دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر دن بدن جو سیکچول ابیوز ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی سیکچول ابیوز ہوتا ہے اس کا ایک پاور کانٹیکسٹ ہوتا ہے. جو ابیوزر ہوتا ہے وہ طاقت میں جس کے ساتھ جس کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہے، چاہے وہ غیر مسلم پاکستانی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو مظلوم ہے جس کے اوپر وہ ابیوز کر رہا ہوتا ہے ابیوزر، وہ طاقت میں اس سے کمتر ہوتا ہے، سماجی حوالے سے بھی کمتر ہوتا ہے اور جسمانی حوالوں سے بھی کمتر ہوتا ہے. تو پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طاقت کا جہاں مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ امبیلنس ہے جو نا اس کانٹیکسٹ کے اندر ہر جرم اس کانٹیکسٹ کے اندر جنم لیتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سماج کے اندر پاور کانٹیکسٹ کیا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ذہنیت بنتی کیسے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر صحت مندانہ، مطلب جو جنسی درندگی، جو حیوانیت ہمارے سماج کے اندر آج ہے. اگر ہم 30-40 سال 50 سال پہلے پاکستان کو دیکھیں، جب ہم بڑے ہو رہے تھے، ہم بچے تھے، تو اس وقت پاکستان کے یہ حالات نہیں تھے. ہم گلی محلوں میں کھیلتے تھے، لوگوں کے گھروں میں، ایسے محلوں میں لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے. تو اس طرح کی درندگی اس وقت نہیں تھی. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا محرکات ہیں. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جب تعلیم کی کمی ہو، تربیت نہ ہو، لوگوں کے اندر جزا سزا کا خوف نہ ہو، رول آف لا ایک طرح سے ختم ہو چکا ہو معاشرے کے اندر، تو اور اس طرح سے یہ جو جنسی ایک طرح سے بے روی ان دا سینس میں یہ کہوں گی کہ جہاں بہت سیگریگیشن ہے نا ہمارے ہاں، تو یہاں پہ سیکچول فرسٹریشن بھی بہت ہے. اور بچوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ سیکس ایشو کے اوپر جنسی حوالوں سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون اسکولوں کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن کو متعارف کرایا جائے تو عام طور پہ مذہبی حلقوں کی طرف سے ایک دباؤ آتا ہے، ایک ریزسٹنس آتی ہے، ایک مزاحمت آتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچوں کے ساتھ سیکچول ابیوز صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. اور عام طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ریسرچ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ عام طور پہ بچوں کے ساتھ جو ابیوز ہوتا ہے وہ ان کے کوئی جاننے والے، گھر کے کوئی افراد، ماما، چاچا، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے کا، جس سے بچہ فیملیئر ہوتا ہے، اور وہ بچے کو لے جاتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ جنسی حوالے سے. پھر وہی بات ہے کہ جس طرح میں یہ بات کری تھی کہ یہ جو غیر صحت مندانہ رویے جو پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے آپ کو جنسی جو جرائم ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچوں کے خلاف بھی، عورتوں کے خلاف بھی، باقی بھی جو پسماندہ طبقات کے خلاف ہیں. تو ہمیں ان سماجی محرکات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے غیر صحت مندانہ اور بالکل ایک حیوانگی اور درندگی پہ مبنی جنونیت کے جو ہے رجحانات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے خاتمے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی بھی سماج کے اندر جب ریاست اور شہری کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ریاست کیا ہے؟ ریاست وجود میں آئی ہے تاریخی طور پہ بھی شہریوں کے تحفظ کے لیے، ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے. جس بھی سماج کے اندر ریاست اور شہریوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اس معاشرے کے اندر جنگل کا قانون بن جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ شہری اور ریاست کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. قانون ریاست نے بنا دیے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ریاست کو اقدام نہیں اٹھاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بچوں کے خلاف یا عورتوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اس کے اندر جو کنوکشن ریٹ ہے، سزائیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ ایک حوصلہ ان کو ملا ہے کہ اگر ہم کوئی جرم کریں گے، ہم کسی بچی کے ساتھ، کسی چھوٹے بچے کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، تو ہمیں سزائیں نہیں ہوں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے ادارے بکتے ہیں، پولیس آپ کی ایویڈنس جو ہے پیسہ لے کے اس کو آگے پیچھے کر دیتی ہے، آپ کی میڈیکل رپورٹ غلط بن جاتی ہیں، آپ کی عدالتیں، آپ کے وکیل بک جاتے ہیں، آپ کے ججز بک جاتے ہیں، اور آپ کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں. اس نے بھی سماج کے اندر اس رجحان کو ایک بہت تیزی کے ساتھ آگے وہ لے کے گئے ہیں. سماج کے اندر سیکچول سیگریگیشن ہے. عورت جو ہے وہ آپ کو اس کو مطلب آپ عورت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جسم ہے، ایک سیکچول آبجیکٹ ہے. آپ نے اس کو انسان کا درجہ ہی نہیں دیا. مرد اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اس کو جہاں وہ نظر آتی ہے وہ ایسے اس کو دیکھتا ہے، ایسے اس کو تاڑتا ہے جیسے وہ کوئی
مطلب وہ کوئی سیکچول آبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی چیز ہے، وہ انسان نہیں۔ تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیٹریارکل پدرشاہی کے رویے، اور اس کے اندر پھر عورت و مرد کے رشتے میں یا جو ایک صنفی نابرابری ہے، پاور امبیلنس ہے، وہ ان رویوں کو جنم دیتا ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں نا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مافیاز، مثال کے طور پہ جو قصور کے اندر زینب کا کیس ہوا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سینکڑوں بچوں کی وہاں پہ جو ہے پورنوگرافک وہ ویڈیوز بن رہی تھیں، بک رہی تھیں، ملک کے اندر بھی بک رہی تھیں، ملک سے باہر بھی بک رہی تھیں۔ آپ کے خیال میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور یہ سال ہا سال سے ہو رہی تھیں۔ تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر وہاں کے اوپر جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، لوکل پولیس ہے، لوکل آپ کا پولیٹیشین ہے، لوکل آپ کے جو ان کو نظر نہ آ رہا ہو، وہ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مافیاز بھی، اور ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کو ظاہر ہے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ 16 سال کی تعلیم مفت اور کمپلسری ہوگی، ایسا ہی ہے نا آرٹیکل 25A، لیکن آپ کو یہ جو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے، ورک شاپوں پہ کام کرتے ہوئے، بس اڈوں کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے خیال میں ان کے ساتھ سیکچول ابیوز نہیں ہوتا؟ یہ سب بچے بچیاں جو ہیں یہ سیکچول ابیوز کا شکار ہیں۔ مطلب وہ BBC کی ایک بہت ہی شرمناک، انہوں نے تو خیر وہ ڈاکیومنٹری بنائی، لیکن ہمارے لیے وہ شرم کا مقام تھا، جس میں بچہ بازی کے اوپر انہوں نے ادھر KP میں کہ کس طرح سے وہ جو چارپائیاں بکتی ہیں، کھلے عام بکتی ہیں، وہاں پہ ٹرک ڈرائیورز آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر ہم دیکھیں، آپ یہ دیکھیں اسکولوں کے اندر ٹیچرز بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اوور آل جو یہ جو سارا ایک غیر صحت مندانہ جو ہمارا جو سماجی، جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقی گراوٹ، اس کے پیچھے بہت محرکات ہیں۔ اس کے اندر ظاہر ریاست اور سماج دونوں کی جو کمزوریاں ہیں کہ ہم نے لوگوں کی تعلیم پہ انویسٹ نہیں کیا، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے انسانی جو حقوق ہیں اس کو انکلکیٹ نہیں کیا۔ ہم کوئی بچی عورت کا ریپ ہوتا ہے موٹر وے پہ، تو ہمارا RPO یہ کہتا ہے کہ وہ نکلی کیوں رات کے وقت، اس نے پیٹرول کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ اس کے نزدیک وہ جو ایک انسانی حقوق کا جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ عورت جو ہے اس کی موبلٹی، اس کا بنیادی حق ہے، وہ کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو وہ اس موبلٹی، اس کے لیے وہ انسانی قدر ہے ہی نہیں ہے۔ وہ وہی سوچ رکھتا ہے کہ عورت کے لیے وہ انسانی حقوق نہیں ہے، لہٰذا اس کو گھر پہ رہنا چاہیے تھا، وہ رات کو 12 بجے کیوں نکلی، اس نے پیٹرول کیوں نہیں ڈالا۔ یہ سوچ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر بھی آپ کا یہ کہتا ہے کہ اگر عورتیں کپڑے چھوٹے پہنیں گی تو مرد بیچارے کیا کریں گے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس ملک میں رہتا ہے جہاں قبروں سے عورتوں کو نکال کے ریپ ہوتا ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی 2-2 سال کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ جہاں کا پرائم منسٹر کا یہ مائنڈ سیٹ ہو تو آپ کے خیال میں FIA اور جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے؟ وہاں پہ بھی وہی مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے، وہی RPO کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کے پولیس میں بھی ہے، آپ کی عدالتوں میں بھی ہے، آپ کے FIA میں بھی ہے، جو صنفی حوالوں سے بالکل نابلد ہے، جس کو صنفی حوالوں سے بالکل اس میں کوئی حساسیت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو جرائم ہوتے ہیں بچوں کے حوالوں سے، بچوں کے حوالے سے، مطلب ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کو وہ بتا نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جو جس قسم کا ظلم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ ان کو کھلی چھوٹ ہے، تو ایک طرح سے ہم پاکستان کی ریاست، جس کو اب میں شرم آنی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ایک جنگل میں ہم رہ رہے ہیں جس میں آپ نے اپنا تحفظ کرنا ہے، اپنے بچوں کا تحفظ کرنا ہے، تو ماں باپ نے خود بچے کو بتانا ہے کہ آپ نے ابھی دیکھیں ہمارے ماں باپ تو یوں ہمیں گلی محلوں میں چھوڑ دیتے تھے، لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سنبھال کے گھروں کے اندر، نہ ہم نے کوئی پارک بنائے ہیں، نہ بچوں کے کھیلنے کا کوئی سامان ہے، ہم بچوں کو گھروں میں سوائے بند کرنے کے، تو جن گھروں کے اندر ایک گھر کے ایک کمرے کے اندر 10-10 لوگ رہ رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے بچے سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان کے اوپر اسی طرح کے جانور حملہ آور ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا جو پنڈی کا کیس تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تو اب یہ کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اسکولوں کا بھی رول ہونا چاہیے، سیکس ایجوکیشن انٹروڈیوس ہونی چاہیے، ماں باپ کا بھی اب بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے ان ایشوز کے اوپر بات کریں۔ بچے کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ جب بچے کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے شاید میں اس میں شامل ہوں، اور اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہوتا
کہ وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کو اپنے جا کے بتاؤں کہ فلاں بندے نے مجھے غلط ہاتھ لگایا ہے یا مجھے کس کیا ہے، یا اس کا جو ڈسکمفرٹ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کے شیئر نہیں کر سکتا. تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. گلی محلے کے سطح کے اوپر اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں جو ویمن کونسلرز ہیں ان کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ گلی محلوں کی سطح کے اوپر یہ والا شعور جو ہے یہ پیدا کیا جائے کہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک ہر بچہ جو ہے 16 سال کی عمر تک اس کو اسکول میں ہونا چاہیے. یہ ریاست اپنے آپ کو ریاست کہتی کیسے ہے؟ یہ پاکستانیوں سے ٹیکس وصول کرتی کیسے ہے؟ جب اس نے ایک قانون بنا دیا کہ ہر 16 سال کے بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کی تعلیم مفت ہوگی اور کمپلسری ہوگی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بچے کو اسکول کے اندر ہونا چاہیے، اور اسکولوں کے اندر ٹیچرز کی تربیت ہونی چاہیے، اسکولوں کے اندر ان چیزوں کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. بچوں کو ہم ان ولنریبل جگہوں سے بچائیں. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ماں باپ آ کے پوچھتے نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ وکیل لاہور کا جو کیس تھا، جو ایک وکیل تھا جس نے بچی کو وہ کیا، اور ہزاروں ایسے کیسز ہیں جج کے گھر میں بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہاں پنڈی میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو ولنریبل جگہوں پہ چھوڑ دیں گے جہاں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو وہاں اس طرح کے جانور ہی ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے نا. تو ان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے جو بچے پیدا کریں، لیکن ریاست کی بھی حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کے تحفظ کے لیے کچھ کرے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم بچوں کے تحفظ کے کون سے ادارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. جو یتیم بچوں، چھوٹے بچے کے لیے، یتیموں کے لیے جو چھوٹے موٹے ویلفیئر، اگر آپ وہاں پہ جا کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹس میں ان کے حالات دیکھیں، وہاں بھی بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے لاہور میں یہ جو خاتون تھی جو کہ ایک یہی چلا رہی تھی بچیوں کا جو یہ جہاں کاشانہ، کیا کہہ رہی تھی کہ یہاں کس طرح بچیوں، اسٹیٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ بچی، ہاں وہ بچیوں کو بلاتے ہیں، اور مجھے تو اس کے اوپر وہ احتجاج کر رہی تھی. سچ جھوٹ الگ بات ہے، لیکن ہے ایسا، یہ حقیقت ہے. مطلب پاکستان کے اندر دارالامانز میں نے خود ریسرچ کی ہوئی ہے، مجھے خود لڑکیوں نے، دارالامان کی لڑکیوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے. اور میں نے خود ان اداروں میں، مطلب وہاں پہ یہ پھر دارالامان ریفارمز کے جو ہے اس کے اوپر میں نے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. تو مجھے ان حقیقتوں کا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح یا وہ اپنا سر دبا کے کہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں، اور اگر ہوگا، بات ہوگی تو پاکستان بدنام ہوگا. بدنامی یہ نہیں ہے کہ اس کے بدنامی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا جو ہے اس میں ہماری عزت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو جرائم ہو رہے ہیں اس پہ پردہ ڈالنا، اس کو ہم اپنی عزت سمجھیں. تو یہ سارے حالات ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ایف آئی اے کے ساتھ ہمارا تو یہی ہے کہ کبھی کوئی کمپلینٹ ہو بھی جائے تو ان کے پیچھے لگے رہے ہو آپ، مہینوں ان کے پیچھے لگے رہے، معاملہ کہیں بھی نہیں پہنچتا. کیونکہ ہمیں بہت آتی ہیں شکایتیں، جہاں کیونکہ میں یونیورسٹی میں بھی تھی تو اسٹوڈنٹس کہ جی کسی نے وہ کوئی ان کی ویڈیو بنا لی، پھر ان کو لڑکے بلیک میل کر رہے ہیں، پھر وہ ویڈیوز جو ہیں تو اس کے پیچھے آپ ایف آئی اے میں جا کے کمپلینٹس کرتے رہے، ان کا کچھ کہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. تو کوئی بھی ادارہ تو عوام کے لیے کام نہیں نہ کر رہا، تو ہر طرف یہی حال ہے.